الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کی جو آیت ابھی تلاوت کی یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 مہینے بتائے ہیں، کیونکہ رب کائنات کے کارخانے میں پیدا کی ہوئی چیزوں میں کوئی چیز بیکار نہیں. اللہ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی مصلحت کی بنیاد پر پیدا کیا. زمین پر رہنے والے سانپ اور بچھو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو ڈنک مارنے کے لیے اور زہریلی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو بھی کسی مصلحت سے پیدا کیا کہ زمین میں پھیلنے والے زہر کو وہ اپنے اندر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگنے والی سبزیاں، دانے اور گندوں میں وہ زہر سرایت نہیں کرتا. خدا کی مصلحت ہے، کوئی چیز اللہ نے بغیر کسی نقصان کے یا جس میں کوئی فائدہ نہ ہو ایسی کوئی چیز پیدا نہیں. کمی ہم میں ہے کہ ہم اللہ کی مصلحت کو سمجھ نہیں پاتے. تو اسی طریقے سے اللہ نے مہینوں کی تعداد بتا دی کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے یہ آسمان اور زمین پیدا کیے. جب سے کائنات کے اندر یہ آسمان اور زمین بنے ہیں اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ اللہ کے نزدیک بڑے احترام والے مہینے. ذالک الدین القیم، یہی تمہارا مضبوط دین ہے جو تمہارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے جو دین آیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دیا گیا، یہی ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے. یہ تو اللہ نے بتا دیا مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے اللہ کے نزدیک احترام کے مہینے ہیں اور یہی مضبوط دین ہے. اب تمہیں کرنے کا کام کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ فرماتے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی ذاتوں کے اوپر ان مہینوں کے اندر اپنی ذاتوں پر ظلم مت کرو. ان مہینوں میں اپنی ذات کے اوپر تم لوگ ظلم مت کرو. پھر آگے دوسرا مضمون ہے جو اس موقع کے مناسبت سے اللہ نے اتارا تھا، وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، کہ مشرکین سے کبھی قتال کی نوبت آئے تو سب مل جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ، پھر جا کے مقابلہ کرو جیسا کہ وہ لوگ مل کے تم سے مقابلہ کرتے. یہ مضمون پورا الگ ہے جو مضمون کی مناسبت سے اللہ نے اس وقت اتارا تھا. لیکن آگے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ ہمیشہ متقی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا میں یہ متقی لوگ گرچہ تمہیں ہارے ہوئے نظر آتے ہو، دبے ہوئے نظر آتے ہو، مظلوم نظر آتے ہو، لیکن اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے.
یہ پوری قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا. سورۃ التوبہ کی 163 نمبر کی آیت، جس میں اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 مہینے بتائے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے کو احترام والے مہینے بتائے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب. یہ تعداد بتائے. چنانچہ یہ تو قرآن کریم کے اندر اس کی تعداد بیان ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے کیا کیا معمولات ہیں. جیسے اللہ کے رسول ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں میں اللہ کے رسول پابندی سے روزہ رکھا کرتے تھے. پیر اور جمعرات کو بھی رکھتے تھے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو اس وقت میں روزے کی حالت میں، اسی لیے میں پیر اور جمعرات کو روزے رکھتا ہوں. پھر صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول شعبان المعظم کے مہینے میں جتنا زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اتنا اور مہینوں میں نہیں فرماتے تھے. تو ہم نے یہ بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ، شعبان کے مہینے میں بڑے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور میں جاتے، بندوں کے تمام اعمال کے دفاتر اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہو تو ہم روزے کی حالت میں. بڑا اہتمام فرماتے تھے اللہ کے رسول. اور کہا جاتا ہے کہ 3 مہینے جو آتے ہیں رجب ہیں، شعبان ہیں اور رمضان ہے. دعا سکھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اے اللہ میرے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور مجھے رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. رجب اور شعبان دونوں میں برکت کی دعائیں کی جاتی ہیں. چنانچہ کہا جاتا ہے کہ رجب جو ہے وہ ہواؤں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور شعبان بادلوں کے چلنے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک خدا کی رحمتوں کی بارش کے برسنے کا مہینہ ہے. اور کھیتی باڑی جاننے والے لوگوں کو مثال دی جاتی ہے کہ رجب جو ہے وہ اپنی کھیتوں میں دانہ ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان ان کھیتوں میں پانی پلانے کا مہینہ ہے، اور رمضان ان کھیتوں سے کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ. تو رمضان المبارک کی تیاری رجب المرجب سے کرائی جا رہی. رجب تو گزر چکا ہے میرے بھائیوں، شعبان کے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً 10 تاریخ بھی ہو چکی آج. اب مشکل جو 20 دن باقی ہے رمضان المبارک کے شروع ہونے. تو یہ شعبان کا مہینہ جو ہے وہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے میرے بھائی. ہاں، اعمال کے ذریعے، ڈیپ فریج بھرنے کے ذریعے نہیں، چکن کو مہنگا کرنے کے ذریعے نہیں، اعمال کے ذریعے. اعمال کے ذریعے رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے. اسی لیے صحابہ فرماتے کہ حضور بڑا اہتمام فرماتے کہ شعبان المعظم میں خاص طور پر روزہ رکھنے کا، اور فرماتے تھے تاکہ تیار ہو جاؤ رمضان کے لیے، تمہیں عادت بن جائے. اور اسی لیے اس کو ایک مبارک رات رکھی گئی جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. شب کے معنی رات، اور برات کے معنی بری ہو جانا، گناہوں سے صاف ہو جانا، گناہوں سے بری ہو جانا. اسی سے برات کا سینٹینس بنایا گیا ہے. تو شب برات یہ گناہوں سے بری کرنے کا، اللہ آپ کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں، صاف کرنا چاہتے ہیں، بری کرنا چاہتے ہیں. آپ کو رمضان کے لیے اللہ صاف اور شفاف بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے مبارک رات آپ کو عطا فرمائے. بڑی مبارک رات ہے. حدیث میں بہت ساری روایتیں ہیں. بہقی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کروں.
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دعوات الکبیر امام بیہقی کی بہت بڑی حدیث کی کتاب ہے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے اس رات کے بارے میں پوچھا، یا رسول اللہ یہ رات کیا ہے، اس رات کے بارے میں ہمیں بتائیے جس کو ہم شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات وہ عظیم رات ہے جس میں بنی آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جتنے آئندہ سال پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کی لسٹ تیار کی جاتی، جو آئندہ سال میں فوت ہونے والے ہیں، انتقال کرنے والے ہیں، ان کی بھی لسٹ تیار کی جاتی اور فرشتوں کے ہاتھوں میں سونپ دی جاتی۔ حالانکہ ہر انسان کی تقدیر تو اللہ نے آسمان زمین بنانے سے بہت پہلے لکھ دی تھی۔ جب اللہ نے قلم پیدا کیا تھا، جس قلم کی قسم اللہ نے 29ویں پارے میں کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون، اس قلم کی قسم کے جس کے ذریعے تمہاری تقدیریں لکھی گئی۔ تو ہر انسان کی تقدیر تو اللہ نے آسمان زمین بنانے سے پہلے بھی لکھ دی تھی، لیکن ان تقدیروں ان چوپڑوں میں سے تمہاری لسٹ بنا بنا کر تمہیں روزی میں برکت ملے گی، تمہارے گھر میں اولاد پیدا ہوگی، تمہارے یہاں یہ اچھائیاں آئے گی، یہ فوت ہوگا، اس کا انتقال ہوگا، یہ تمام چیزوں کی لسٹ بنا کر تیار کر کے فرشتوں کے ہاتھوں میں دی جاتی۔ بیہقی کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتی، پھر فرمایا کہ اس مبارک رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس مبارک رات میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی مبارک رات میں لوگوں کی روزی روٹی کا انتظام کیا جاتا ہے، لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی روایتیں شب قدر کے بارے میں بھی، تو بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ تمام فضائل شب برات کے بارے میں ہیں یا رمضان میں جو شب قدر آتی ہے اس کے بارے میں؟ تو اس کا جواب حدیث کی روشنی میں یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو تمام برکتیں خیر بھلائیاں آپ کو ملے گی، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں عطا فرمائیں گے، لیکن اس کی تیاریاں، اس کا لسٹ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو شب برات میں دے دیتے ہیں۔ پہلے ہی ان کو دیا جاتا ہے فلاں آدمی کی روزی میں برکت ہوگی، فلاں کے گھر میں یہ خیر، یہ بھلائیاں، یہ خوشیاں نصیب ہوگی، یہ تمام چیزیں اللہ شب برات میں عطا فرما دیتے۔ تو بڑی مبارک رات ہے میرے بھائی، ان راتوں میں اللہ کی عبادتوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ راتوں کو مٹر گشتی میں، دوستوں کے ساتھ بائک چلانے میں، پارٹیاں کرنے میں، ان تمام چیزوں میں اپنی عظیم راتوں کو بیکار نہیں کرنا چاہیے۔ ان راتوں میں عبادت خوب کرو۔ لوگ پوچھتے ہیں مول صاحب کیا عبادت کریں، تو بتایا جاتا ہے کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ کوئی یوں کہتا ہے کہ کوئی مخصوص 4 رکعت پڑھی جاتی ہے جس میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت پڑھنی ہے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا وہ ہوگا۔ اس طرح کی کوئی مخصوص عبادت، کوئی خاص عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا۔ آپ سے جو ہو سکے، بلکہ اہتمام کرو کہ وہ عبادتیں اپنے گھروں میں ادا کرو، مسجدوں میں نہیں۔ مسجد میں خیر الگ بات ہے کہ آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کے لیے لوگوں کو جمع کر دیا، شب برات کی اہمیت سمجھا دی، کیونکہ ہم سے زیادہ غافل انسان اس کائنات میں کوئی نہیں۔ ابھی بتایا، شام کو بھول جاتے ہیں دوبارہ۔ تو بیچارے علماء کوشش کرتے ہیں کہ اس مبارک رات میں عشاء کی نماز کے بعد فوراً آدھا گھنٹہ جمع کر کے لوگوں کو سمجھا دیا جائے کہ یہ رات کتنی مبارک رات ہے جو تمہیں ابھی بتایا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیان ختم ہو جائے، مسجد خالی کرو اور چلے جاؤ اپنے اپنے گھروں میں، اور اپنے گھروں میں تم سے جو ہو سکے وہ عبادت کرو۔ اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھنا چاہتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیے، کچھ نہیں، 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھیے، تسبیحات پڑھیے، دعائیں مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی روزی کی برکتوں۔
اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بڑی مبارک رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی فرماتے ہیں، اعلان کرواتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو ہم عطا کریں، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے والا کہ ہم اس کو بخشش عطا کریں، ہے کوئی اپنی روزی اور رزق میں برکت چاہنے والا کہ ہم اس کی روزی میں برکتیں عطا کریں۔ ارے ہے ہمارے بندوں میں سے کوئی جو اپنی ضرورتیں لے کر آئے، رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی رحمت کا مینا برس رہا ہے، وہ دینے کے لیے تیار ہے، کوئی جھولی پھیلانے والا تو ہو۔ تو بڑی مبارک رات ہے میرے بھائی، خوب دعاؤں کا اہتمام کرے، مصلوں کے اوپر بیٹھ کر اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ جتنا آپ اپنی تکلیفیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگ آپ کی تکلیفیں پوری کرنے نہیں آتے، لوگ تو تماشائی بن کر دیکھتے ہیں۔ وہ رب ہے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے، مانگو اسی سے جو دے دے خوشی سے۔ وہ خوشی سے دے دیتا ہے، ذلیل بھی نہیں کرتا، کسی کے سامنے کہتا بھی نہیں ہے۔ وہ رب بڑا کریم ہے میرے بھائیوں، بڑا رحیم ہے۔ کہتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر بھی گناہوں کا انبار لے کر آؤ گے، ندامت کے دو آنسو میرے دربار میں بہا دو گے، تمہارے آنسو زمین پر نہیں گریں گے، اس سے پہلے میں تمہاری مغفرت کر دوں۔ اتنا عظیم رب ہے میرے بھائی، پھر کیا دنیا والوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ وہ بڑا عظیم رب ہے، اسی سے خوب مانگنا چاہیے، خوب اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی مخصوص عبادت نہیں، آپ جو کرنا چاہے، کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم عشاء کی نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھو۔ روپیہ 2 روپیہ 5 روپیہ جو اللہ نے حیثیت دی ہے صدقہ کرو، اپنے بال بچوں کو اچھا لا کے کھلاؤ، اچھا پلاؤ، اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی اللہ نے صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے خوب تسبیحات اور دعا کر کے سو جاؤ، اور ارادہ کر کے سو کہ فجر کی نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ مسجد میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی پوری رات اللہ کی فہرست میں عبادت میں لکھی جائے۔ آپ کے اعمال جب فجر کے وقت شب برات ختم ہوگی اور فجر کے وقت میرے اور آپ کے اعمال جب دفتروں کی شکل میں فرشتے اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے، تب اللہ کے دربار میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ بندہ تو پوری رات اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ اے اللہ، جس کی فہرست ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں، جس کا چوپڑا ہم تیرے پاس لے کر آئے ہیں، وہ تیرا بندہ تو تیری عبادت میں مشغول ہے۔ اسی لیے ان مبارک راتوں میں دوستوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنے میں، بائک چلانے میں، بائک رائڈنگ کرنے میں اور پارٹیاں کرنے میں اپنی راتوں کو ضائع نہ کریں میرے بھائیوں۔ کم از کم اس مبارک رات کی قدر کر لیں، کیونکہ شب برات تو متعین ہے، شب قدر متعین نہیں ہے، اس کو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ 21 کی رات میں، 23 کی رات میں، 27 کی رات میں، 25 کی رات میں، 29 کی رات میں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ مل گئی صحیح نصیب، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، لیکن شب برات تو متعین ہے۔ منگل کی رات، ہاں یہ جو 7 تاریخ کو جو منگل آئے گی، اس منگل پورا ہوا وہ جو رات ہے، صبح بدھ ہے، آج منگل کل بدھ، منگل اور بدھ کے بیچ والی جو رات ہے وہ بڑی عظیم رات ہے شب برات کے نام سے۔ میرے بھائیوں اس کی خوب قدر کریں، خوب عبادتوں کا اس کے اندر اہتمام کریں۔ پھر اس میں ایک معمول یہ ہوتا ہے قبرستان جانے کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں شب برات میں قبرستان ایک مرتبہ ہی گئے بس۔ اللہ کے رسول ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، حالانکہ حضور کی مبارک زندگی میں 63 سالہ مبارک زندگی میں، خاص طور پر نبوت ملنے کے بعد 23 سالہ نبوت کے بعد والی زندگی میں 23 مرتبہ شب برات آئی ہے۔ 23 مرتبہ اللہ کے رسول کی زندگی میں شب برات آئی ہے، اللہ کے رسول ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ ویسے دیکھا جائے تو قبرستان جانے کا معمول ہونا چاہیے، قبرستان جایا کرو اپنے والدین کے لیے، دیگر جو سوئے ہوئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام۔ جمعہ کے دن جایا کرو، چاہے صبح جاؤ یا جمعہ کے دن عصر کے بعد جاؤ، قبرستان جانے کا معمول ہونا چاہیے۔ لیکن شب برات میں متعین کر لینا کہ ہر سال شب برات میں جانا ہے، آپ جاتے ہو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کو تانا دینا، برا بھلا کہنا
یہ تمام چیزیں اپنے گھر کی بناوٹ کی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، شریعت نے ایسا کوئی متعین نہیں کی۔ اللہ ہمیں اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس رات کی قدردانی کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اب اس رات میں مبارک کام جو کرنے کے ہیں میرے بھائیوں، وہ یاد رکھیں کہ ایسی مبارک رات کہ جس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میں مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں روزی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کی مغفرت اللہ اس مبارک رات میں بھی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اللہ اس مبارک رات میں بھی نہیں کرتا۔ اس میں کہ سب سے پہلا وہ آدمی جو کسی مسلمان کے لیے دل میں بغض اور کینہ رکھتا ہو، دل میں بغض اور کینہ رکھنے والا کسی مسلمان کے بارے میں، ایسے آدمی کی اللہ مبارک رات میں بھی مغفرت نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کی ایک روایت ہے، صحابہ فرماتے کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے حضور نے صحابہ کو فرمایا کہ ابھی اس دروازے سے جو آدمی داخل ہوگا وہ جنتی۔ صحابہ بالکل شوق میں آ گئے کہ آخر وہ کون آدمی ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرما رہے کہ وہ جنتی۔ دیکھا کہ ایک انصاری صحابی آئے اور نماز میں شامل ہو گئے۔ دوسرے دن بھی اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی کہ وہ دروازے سے جو آدمی آنے والا ہے وہ جنتی۔ صحابہ نے دیکھا تو وہی انصاری صحابی تھے۔ تیسرے دن بھی یہی معمول ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں ایک طرح کا تجسس پیدا ہوا کہ آخر ان کا کون سا عمل ایسا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جنتی۔ تو انہوں نے جا کے کہا کہ بھائی میں 3 دن آپ کے گھر پہ مہمان بن کے رہنا چاہتا ہوں۔ تو صحابی نے کہا شوق سے رہیے۔ چنانچہ 3 دن ان کے گھر پہ رہے، رات اور دن کے معاملات پوری روٹین لائف کو دیکھتے رہے کہ آخر یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ جب کچھ الگ نظر نہیں آیا، کوئی ڈفرنس نظر نہیں آیا، تو صحابی کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے کہ بھائی میں تو اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے رسول نے تمہارے بارے میں جنت کی خوشخبری دی، آخر تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو صحابی نے کہا کہ آپ نے دیکھا 3 دن میرے گھر پہ رہ کر میرا کوئی خاص عمل نہیں۔ جب وہ جانے لگے تو ان کو روکا اور کہا کہ سنو، ایک عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ رات کو جب میں اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہوں تو میں اپنے دل کو تمام انسانوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہوں، اپنے اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی دشمنی نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کڑواہٹ نہیں۔ اے اللہ میں اگر کسی نے مجھے ستایا بھی تیرے لیے میں نے اس کو معاف کر دیا، میں صبح ایک نئی زندگی کے ساتھ شروع کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر چیخ اٹھے، کہا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت دی۔ لہٰذا میرے بھائیو مختصر وقت ہے اس لیے آپ کو 6 چیزیں آپ کو گنوانی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے دل میں بغض اور کینہ کسی کے بارے میں نہ رکھیں۔ کیا معلوم کب موت آ جائے اور اللہ کے حضور چلے جائے، ہمیں اپنی قبر میں سونا ہے، اس کو اس کی قبر میں سونا ہے، کوئی کسی کو حساب دینے والا نہیں۔ اسی لیے اپنے دل کو بغض اور کینہ سے صاف رکھیں۔ دوسری چیز جو اللہ کے رسول نے فرمائی، رشتے داری توڑنے والا، رشتے داری توڑنے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات میں مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی کی روایت ہے، وہ فرماتے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا، رشتے داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو۔ اور فرمایا جب محشر کے دن پوری دنیا کے تمام انسانوں کا مجمع محشر کے میدان میں ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر جلوہ افروز ہوں گے، تو اس وقت یہ صلہ رحمی جا کے اللہ کے عرش کو پکڑ لے گی اور کہے گی اے اللہ میری بھی ایک گزارش ہے، تجھے سننا پڑے گا۔ اللہ فرمائیں گے بتاؤ کیا گزارش ہے؟ صلہ رحمی کہے گی اللہ دنیا میں جس نے بھی مجھے جوڑا ہے اے اللہ اس محشر کے میدان میں تو اس کو آباد کر دے، جنت میں داخلہ عطا فرما، اور اے اللہ جس نے مجھے دنیا میں توڑا ہے اے اللہ تو اس کو یہاں توڑ دے، ذلیل کر دے اور جہنم میں داخلہ عطا فرما۔
پتا چلا رشتہ داری جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی. معمولی باتوں کے اوپر تھوڑا برداشت کرنے کی عادت ڈالیے, کسی کو لیٹ گو کرنے کی عادت ڈالیے, اللہ کے لیے معاف کرنے کی عادت ڈالیے. جب آپ کو معافی کی ضرورت پڑے گی محشر کے میدان میں, دنیا میں آپ نے اگر لوگوں کو معافی کا معاملہ کیا ہوگا تو اللہ بھی کہے گا یہ بندہ ہو کے دنیا میں معاف کرتا تھا تو میں تو احکم الحاکمین ہوں, میں کیوں اسے معاف نہ کروں. اسی لیے رشتہ داری کا بڑا خیال رکھیں میرے بھائیوں. تیسری چیز ہے کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا, مرڈر کرنے والا, ناحق بغیر کسی عذر کے اگر قتل کیا ہے, ایسے آدمی کتنا ہی توبہ کر لے اللہ اس رات میں مغفرت نہیں کرتے. چوتھی ہے بدکار عورت, زنا کرنے والی یا بدکاری میں مبتلا عورت, اس عورت کی بھی اللہ اس عظیم رات میں مغفرت نہیں کرتے. اور پانچویں چیز ہے شرک اور کفر میں مبتلا آدمی. ہمیں بھی اپنے روٹین لائف روزمرہ کے معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. کوئی کام ہمارا شرک والا یا کفر والا تو نہیں ہو جاتا. ہم اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہو, اللہ کے دربار میں اللہ حفاظت فرمائے کہیں مشرک اور کافر نہ لکھ دیے جائے, اس لیے اس کی بھی فکر کریں. اور چھٹی چیز ہے والدین کا نافرمان, جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر بھی مغفرت نہیں کرتا. لہٰذا میرے بھائیوں, اگر پچھلے دنوں میں کبھی بھی ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے بات کر لی ہو, نافرمانی ان کی کر لی ہو, جھڑک دیا ہو, بدتمیزی کر لی ہو, یہ رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی صافی کا معاملہ کر لیں تاکہ اس مبارک رات میں اللہ کی مغفرت ہم سب کو نصیب ہو جائے. اور ساتویں چیز ہے ٹخنے کے نیچے پائجامہ پہننے والا, جس کو آج ہم نے شوق بنا لیا ہے, اور ٹخنے کے نیچے پائجامہ پہننے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں کرتے. اور آٹھویں چیز ہے شراب پینے والا, شراب میں مبتلا, انرجی ڈرنک کے نام پر الکوہل کے کون سے الکوہل دیے جاتے ہیں میرے بھائیوں, لہٰذا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ ڈرگس, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. دنیا تو برباد کرو گے سو کرو گے, آخرت بھی برباد ہوگی, اور ایسی مبارک رات کے اندر اللہ کی مغفرت بھی نصیب نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب برات جیسی اس مبارک رات میں ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے. اور میں نے بتایا کہ معمول عبادتیں کیا کرنی ہے میرے بھائیوں, اپنے اپنے گھروں میں کرنی, کوئی بڑی محفلیں نہیں کرنی, جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھنی, اگر پڑھنی بھی ہے اکیلے پڑھو, گھر جا کے پڑھو, نوافل پڑھو, عبادتوں کا اہتمام کرو, قرآن پڑھو, یاسین شریف پڑھو, جو بھی آپ جانتے ہو پڑھو, تسبیح پڑھو. کچھ نہ کہیں تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تیسرا کلمہ جو ہے بڑی اپنے اندر فیوزات کو لیے ہوئے ہیں, برکتوں کو لیے ہوئے ہیں. لہٰذا اس کو کرے اور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ سے خوب اپنے لیے مانگے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی نیک اولاد کے لیے, اولاد کے فیوچر کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ملک کی امن اور شانتی کے لیے, یہ تمام چیزوں کے دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جہاں تک روزہ رکھنے کی بات ہے, بعض لوگ کہتے ہیں 15 شعبان یعنی کہ بدھوار جو آتا ہے روزہ رکھنا, تو حدیث سے کوئی روزہ رکھنا وغیرہ مستقل ثابت نہیں ہے. اگر آپ رکھنا چاہتے بھی ہیں تو رکھ سکتے ہیں, کوئی برائی والی بات بھی نہیں ہے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.